السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہرے بھرے درخت برف باری کی وجہ سے سفید نظر آ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، برف باری ہوتے ہی جنگل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جن جانوروں نے سردی کی آمد سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کر لی تھی، وہ مزے سے گھر میں بیٹھ کر کھا پی رہے تھے۔ جنہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، وہ سردی سے کانپتے ہوئے خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ لومڑی رات کا کھانا موٹے خرگوش اور گول مٹول چکور سے حاصل کرتی تھی۔ سردیوں کی آمد سے پہلے وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی، جو سردیوں کے دنوں میں اس وقت کام آتے جب کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دن موٹا خرگوش اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اور چکور گھر پر نہیں تھا۔ اس رات لومڑی اور اس کے شوہر لومڑ نے رات کو باسی ٹکڑے کھائے۔ صبح سویرے لومڑی نے خوراک کی تلاش میں جنگل کا ایک چکر لگایا، لیکن کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ وہ ناکام واپس لوٹی تو اس کا بھوکا شوہر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ملا یا خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو؟ اس نے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ لومڑی نے اپنے نکھٹو شوہر کو گھور کر دیکھا، پھر کہا، اس شدید سردی میں بھلا کیا مل سکتا ہے؟ تو کیا باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے؟ لومڑ نے جھنجھلا کر کہا تو بھوری آنکھوں والی لومڑی کو اپنے کاہل شوہر پر غصہ آ گیا اور بولی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کبھی خود بھی خوراک کی تلاش کر لیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی نے ڈبے سے روٹی کے باسی کے ٹکڑے نکالے اور لومڑ کے آگے رکھ کر بولی، جب تک خوراک کا بندوبست نہیں ہو جاتا، ہمیں انہی ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے لگی۔ لومڑ نے ان ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کے باسی ٹکڑوں کو کھانے سے میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آج گوشت کھاؤں۔ مجھے امید ہے کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ لومڑی نے کہا، تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو تم جیسا نکھٹو کاہل شوہر ملا ہے، جس سے کھلانا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر بڑبڑاتی رہی، پھر خاموشی سے روٹی کے باسی ٹکڑے چبانے لگی۔ بھوکے لومڑ نے کچھ دیر اپنے سامنے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا تک نہیں، لیکن جب بھوک نے ستایا تو منہ بناتے ہوئے ایک ٹکڑا اٹھا کر چبانے لگا۔ ابھی وہ ٹکڑا چبا ہی رہا تھا کہ آسمان پر پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی، پھر چار بطخیں نیچے زمین پر اتر آئیں۔ انہوں نے لومڑ اور لومڑی کو روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آ گئیں کہ شاید وہ روٹی کے کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے پھینک دیں۔ لومڑی نے بڑی مشکلوں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے، اس لیے اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کی طرف نہ پھینکا، لیکن لومڑ نے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ چاروں بطخیں روٹی کے ٹکڑے پر لپکیں۔ ان میں سے جو صحت مند بطخ تھی، اس نے روٹی کا ٹکڑا حاصل کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہڑپ کر گئی۔ لومڑ نے دوسرا ٹکڑا پھینکا تو وہ بھی اسی بطخ نے کھا لیا۔ تیسرا ٹکڑا بھی گرا اور چاروں بطخیں اس پر تیزی سے جھپٹیں، لیکن یہ ٹکڑا بھی تگڑی بطخ لے اڑی۔ یہ دیکھ کر لومڑی لومڑ پر چلائی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ لومڑ نے کہا، یہ خشک ٹکڑے کھا کر میری پیٹ میں درد ہو گیا ہے، اس لیے میں ان بطخوں کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوتھا اور پانچواں ٹکڑا بھی بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ تگڑی بطخ ٹکڑے بھی کھا گئی۔ اس کے ساتھی بطخوں نے احتجاج کیا تو اس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بطخ کی یہ حرکتیں دیکھ کر لومڑی نے کہا، کتنی لالچی ہے یہ بطخ، اپنے ساتھی بطخوں کا حصہ بھی کھا رہی ہے۔ لومڑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے صرف اسی لالچی بطخ کی طرف پھینکنے لگا۔ دوسری بطخوں کا حصہ کھا کر تگڑی بطخ کا پیٹ پھول گیا۔ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بس کرو، تم نے تو سارے ٹکڑے اسی لالچی بطخ کو کھلا دیے، لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا، لیکن اس نے لومڑی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی بہت خفا ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے بھٹ کے اندر چلی گئی۔ تگڑی بطخ ٹکڑوں کے لالچ میں لومڑ کے قریب آ چکی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تگڑی بطخ تھوڑا سا قریب آئی، اس نے اچھل کر بطخ کو پکڑ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھاگا نہ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں فوراً اڑ گئیں۔ لومڑ مزے سے لالچی بطخ کو منہ میں دبائے بھٹ کے اندر داخل ہوا۔
اس نے بطخ کے پر نوچے اور گوشت لومڑی کو پیش کرتے ہوئے کہا، میں نکھٹو اور کام چور سہی لیکن اتنا احمق بھی نہیں کہ اپنی ساری خوراک ایسے ہی کسی کو کھلا دوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو کیوں کھلا رہا تھا۔ آؤ اس سرد موسم میں بطخ کے گرم گرم گوشت کا مزہ اڑائیں۔ لومڑی، جو کچھ دیر پہلے لومڑ پر بے حد خفا تھی، اب اسے لومڑ دنیا کا عقل مند جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا، تم واقعی بہت چالاک ہو، میں تمہیں مان گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر لالچی بطخ کے مزیدار گوشت کی دعوت اڑائی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔